الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. عزیزان محترم، ابھی آپ کے سامنے ماشاءاللہ جو تقاریر ہوئی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد آپ کو کچھ بیان کرنا میں ضروری نہیں سمجھتا، لیکن یہاں کے ذمہ داروں نے انتظامات کیے ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ ابھی بھی دین کے طرف مائل ہونے کے لیے تیار نہیں۔ ہم اپنے زندگی بھر پیٹ کو دیکھیں، یہ مہینے بھی ہے تو پیٹ کو دیکھ رہے ہیں، حالانکہ پیٹ ہمارے لیے اللہ نے اس لیے نہیں رکھا کہ تم پیٹ بھرتے رہو، صرف عبادت نہ کرو، بلکہ اللہ نے پیٹ کو اس لیے رکھا تھا کہ آپ اتنا کھا سکے کہ آپ کو عبادت میں لطف آ جائے۔ آج ہم لوگوں کا کھانا عجیب ہو گیا۔ ایک صاحب سے پوچھا چہرے کے تو انہیں کھانے کے آواز سے، کھانے کی کو بولے جینے کے آواز سے۔ یہ دونوں بھی زندگی کے آواز سے انہوں نے اپنے وقت کو لگا لیا۔ حقیقی زندگی ہے یہاں کم کھاؤ، مگر جس نے پیدا کیا اس کا شکر ادا کرو، جس نے پیدا کیا اس کے احکامات پہ چل۔ آج افسوس ہوتا ہے میرے کو، کلمہ پڑھنے والے جتنے ہیں کلمے تو پڑھتے ہیں مگر کلمے کے معنی نہیں جانتے، کلمے کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ رمضان المبارک آ رہا ہے، آپ نے ابھی سماعت فرمایا، میرے سرکار رجب سے دعا فرماتے تھے اس مہینے مبارک میں آنے کے لیے، اے اللہ میری صحت میں برکت دے، میری عمر میں برکت دے، اے اللہ یہ وہ 2 مہینے ہماری عمر میں برکت دے تاکہ ہم رمضان کا جو آپ انعام ہم کو دے رہے ہیں اس کا لطف حاصل کر سکے، اس سے ہم فائدہ کما سکے۔ اس لیے اللہ نے ان 3 اشروں میں رمضان کے ایسا بڑا اعلان فرما دیا ہے کہ اگر اللہ سے محبت کرنے والا، رسول سے محبت کرنے والا اگر کوئی ہے تو یہ 3 اشرے جو آتے ہیں، پہلا اشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مغفرت کا اشرہ ہے، رحمت کا اشرہ ہے۔ رحمت یعنی اللہ کی رحمت، محلے والے کی نہیں۔ رحمت کس کی ہے؟ یہ وہ رحمت ہے جو آپ غفلت میں بھی ہے تو آپ کا رحمت برسا رہا ہے، آپ نافرمانیاں کر رہے ہیں تو بھی آپ صحت مند ہیں، آپ نافرمانیاں کر رہے ہیں تو بھی پیٹ بھر کھلا رہا، حرام کھا رہے تو بھی اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھ رہا۔ یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ دیکھو میں تمہارے اوپر رحم کر رہا ہوں، تمہاری وجہ سے نہیں بلکہ تمہارے اور میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز، اس سے پہلے بھی قوموں پہ عذاب آئے ہیں، ایک سے خطرناک ایک عذاب آئے ہیں۔ ناپ تول میں ڈنڈی مارنے والوں کا انجام کیا ہوا، دھوکے دینے والوں کا انجام کیا ہوا۔ کھولو قرآن پاک، پڑھنا شروع کرو قرآن پاک، سمجھنا شروع کرو قرآن پاک، مگر افسوس ہم نہ قرآن کو کھولتے ہیں، قرآن پاک کی محبت رکھتے ہیں، رسول سے محبت رکھتے ہیں، یہ سب جھوٹے دعوے ہیں۔ اگر حقیقت میں تم میرے رسول کے ماننے والے ہو، تم میرے اللہ کے ماننے والے ہو، تو یہ طے کر کے اٹھو کہ ہم رمضان میں نہ صرف قرآن پاک کو پڑھیں گے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی پڑھائیں گے اور اس کے ترجمے کے ساتھ ہم قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو بولو ہم لوگ کا گونگے بننے، بس بریانی کھانا، حلیمہ کھانا، چکنے گڑے بننے، بس پانی اوپر سے بہہ جا رہا۔ میرے بھائی یاد رکھو، آج اسٹیج پہ بولنے والے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اب جو ہمارے نئے پیڑھی آ رہی ہے، یہ لوگ کی ہمت آپ لوگ کو بڑھانا ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ ہمارے لوگوں نے، ہمارے کمیٹی کے لوگوں نے اماموں کو، مؤذنوں کو، خطیبوں کو بھی پیک کر کے رکھ دیا، یہ نہیں بولنا، یہ نہیں بولنا، یہ نہیں بولنا، کیا بولنا، ہم جس سے راضی ہیں وہ بولنا۔ مگر یہاں کی بات نہیں بول رہا ہوں، میں شہر کی بات بول رہا ہوں۔ یہاں کے صدر صاحب بھی موجود ہیں یہاں، انہوں بولیں گے میرے کو دیکھ کے بولے ہوں گے، نہیں یہاں کی بات نہیں بول رہا ہوں، میں جنرل مارکیٹ کا ہوں، میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا اور تنقید کرنے والوں پہ تنقید بھی نہیں کرتا۔ اس بات سے میرے پہ کوئی تنقید کرا تو میں بولتا ہوں اللہ میاں میرے پاس تو کوئی نیکیاں نہیں ہیں، ان کے نیکیاں فری میں ٹرانسفر کر رہے ہیں، آپ تو تھینک یو، شکریہ آپ کا۔ کوئی شکایت کرتا ہے آپ کی،
کوئی غیبت کرتا ہے آپ کی، کوئی چغلی کرتا ہے آپ کی، تو آپ کو گھر بیٹھے انہیں ثواب پہنچا. اس لیے ہمارے بزرگوں نے، میں ایک محاورہ کو اس میں بات بولا تھا، تو ایک صاحب آگے بڑھنے والا ایسا کر سکتے کیا بولے. غالباً امام ابو حنیفہ ہے یا کوئی مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں کو کبھی کوئی غیبت کرنے کا بھی معاملہ آیا، شکایت کرنا کا بھی معاملہ آیا، تو میں اپنے والدین کی کروں گا. تو پوچھا یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کہا کہ میرے نیکیوں کو اگر ٹرانسفر کرنا ہے تو میرے والدین کو کروں گا، میں ان کو کیوں کروں گا. تو مگر یہ محاورہ ہے، یہ بولے جانے والے آپ کو سمجھانے کے لیے ہے کہ آپ کے نیکیاں ٹرانسفر ہوتے ہیں، یہ بتانا چاہ رہے ہیں. اس میں یہ معاملہ نہیں ہے آپ جا کے آگے اماں باپ کی شروع کر دیں گے غیبت. ہم لوگ آدھا سمجھتے، آدھا نگل لیتے، آدھا اگل دیتے. ایک صاحب تقریر کر رہے تھے، تقریر کرتے ہوئے بولے دیکھو میاں، اللہ کے گھر میں راشن دو، اللہ کے لیے خیرات کرو، اللہ کے لیے وہ دو، یہ دو، سو دیو. بولے تو یہ بولے مولانا 100 شیطانہ روکتے اس کو دینے کی آواز سے. تو یہ صاحب بولے مولانا میں جو کام کرتا ہوں اللہ کے فضل سے کوئی نہیں روکتا میرے. بولے آپ کو شیطان روکے گا تو بولے آپ ٹھہریے، جمعے کا نماز کا وقت تھا. بولے آپ کمیٹی کے ساتھ ٹھہریے، میں جا کے اپنے گھر میں 2 چاول کے تھیلے لایا ہوں، کل 1 تھیلا لا کے آپ کی مسجد میں دے. انہوں بولے جائیے، ضرور لائیے، بہت اچھی بات ہے. وہاں جانے کے بعد گھر گئے، گھر جانے کے بعد چاول کا تھیلا لے کے اپنی گاڑی پہ رکھ لی. یہ بولے یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو بولے میاں یہ میں مسجد میں دے رہا ہوں غریبوں کو دینے کے واسطے. تو بولے اپنی اولاد کو لے کر کے مسجدوں میں دے رہے ہیں، رکھو یہاں چاول کا تھیلا. اور بیوی سے بولنے ڈرتا نہیں، آج کل اچھے لوگ ڈرتے. تھیلا رکھ دیے، پھر مسجد کو آئے. بولے کیا ہوا؟ بولے حضرت 100 شیطانوں کو میں شکست کیا، شیطان کی اماں سے میں شکست کھا گیا، اپنے بیگم سے میں شکست کھا گیا. تو میرے عزیز دوستو، میرے کو بھی آپ سے اتنا ہی کہنا ہے کہ اس مبارک مہینے کی قدر کر لو. پھر رمضان آئندہ ملے گا نہیں معلوم، پھر ہم زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے معلوم نہیں. یہ دن، یہ راتیں ہماری پہلے جو 10 دن ہے وہ اللہ کی رحمت آنے والی ہے. رحمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. اور دوسرے 10 دن مغفرت کے ہیں، اللہ سب کو معاف کر دے گا، اللہ سے مغفرت طلب کرو. اور تیسرا عشرہ جو آئے گا وہ جہنم سے رسید، یعنی جہنم سے آزادی کا آئے گا. اس میں لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے آزاد کرے گا. تو ان میں اپنے کو رو کر شامل کرنے کی کوشش کرو. میرے بھائی، میں نے شب قدر کے جلسے میں بات کہی تھی، شب برات کے جلسے میں، کہ بھائی یاد رکھو فیصلے تو ہو چکے ہیں، ہمارے زندگی اور موت کے فیصلے شب برات میں ہو چکے ہیں. کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے فیہا یفرح کل امر حکیم. ہم نے ہر اہم بات کے فیصلے کر چکے ہیں. اب رمضان تک وہ فیصلوں پہ عمل ہونا ہے، اور 27ویں رمضان کو وہ فیصلے اپنے تقسیم کر دیے جائیں گے. پھر آپ کا آئندہ سال کا راشن اس میں لکھا جائے گا. راشن لکھنے کے معنی کیا ہے معلوم نہیں؟ معلوم ہم کو. راشن اس کے نام پہ لکھا جاتا ہے جو زندہ رہنے والا ہے. اللہ میاں کی راشن لکھیں گے 6 مہینے کا لکھتے ہو جعفر میاں کے نام پہ. میں اپنا نام بول رہا ہوں، اس لیے دونوں کا نام بولا تو بولیں گے کہ مولانا کہ ہم بھی روکانے کی بات کر رہے ہیں. ارے میاں میں روکانے والا کون؟ جو روکانے والا ہے جو روکانا چاہتا اچھے اچھوں کو روکا دیتا، اچھے اچھوں کو اللہ زمین دوست کر دیتا، اچھے اچھوں کو خبروں میں اتار دیتا، اچھے اچھوں کو بھاری گاڑیوں میں پھرنے والے آج خبروں کے اندھیرے میں ہے. یہ دھوپ میں نیچے کیا ہو رہا ہے وہ جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے. میرے عزیز دوستو، اس مبارک مہینے کی قدر کرنا ہے تو آج سے یہ طے کر لو کہ اس مبارک مہینے میں آنے والی کتاب قرآن پاک کو ہم اپنے گھروں میں پڑھنا شروع کر دیں گے. اس کو چومنے کی چیز نہیں بنائیں گے، اس کو چاٹنے کی چیز نہیں بنائیں گے، اس کو گھر میں برکت کی چیز نہیں بنائیں گے، بلکہ اس کتاب کو ہم پڑھنے کی چیز بنائیں گے، عمل کرنے کی چیز بنائیں گے، اور ایک ایک قرآن پاک کی آیت کو پڑھیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک کی آیت میں فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کبھی اس کا ترجمہ دیکھا؟
کتنے لوگ اس کے ترجمے سے واقف ہو گئے؟ واقف ہی نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے ہماری کبھی نعمتوں کو دیکھا ہے تم نے؟ ہم نے کتنی نعمتیں دی ہیں تم کو، تم تصور نہیں کر سکتے۔ ان نعمتوں کے باوجود تم ہماری ناشکری کرتے ہیں، پھر بھی ہم تم کو عطا کرتے ہیں، پھر بھی ہم تم کو دیتے ہیں۔ آج مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہاں جلسہ ہو رہا اور دکانوں پہ بیٹھے رہے ہیں، گپ بازی کر رہے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں، پر جلسے میں نہیں آ رہے۔ یہ بدبختی نے تو کیا ہے مسلمانوں، یہ مسلمانوں کے لیے بدبختی ہے۔ آج ہم کو دین کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بس یہ ہونا کہ ہمارے کو دعوت کا ہونا انتظام یہاں اگر دوپہر کا رکھتے ماشاءاللہ تو پورے میدان پوری حصہ برابر رہتا ہے۔ کب تک کھائیں گے میاں؟ یہ کھاتے کھاتے ایک دن ہم خبر میں جائیں گے، اللہ پوچھے گا میاں کیا کھا کے آئے؟ کیا جواب دیں؟ حلال تھا یا حرام تھا؟ کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے اس وقت؟ اللہ کے فرشتے ہم سے پوچھیں گے کہ اب اعمال کیا لے کے آئے ہیں، کیا اچھائیاں لے کے آئے ہیں، بتاؤ کیا ہے آپ کے پاس، میرے پاس کیا اچھائیاں بتائیں؟ ابھی مولانا نے ایک واقعہ سنایا نا، پہلے حیدرآباد اور نظام کا شہر مشہور تھا، یہاں پہ ایک خاص خوبی تھی پورے ہندوستان میں، حیدرآباد میں، کہ پہلے رمضان میں ہوٹل کو پردے ڈال دیے جاتے تھے کہ بے شرم لوگ جو اندر کھا رہے ہیں ان کو باہر والے نہ دیکھیں، مگر آپ پردے بھی نکل گئے ہوٹلوں سے۔ اب ہمارے کو ڈرانے کا ایک چاٹ آتا، 16 دن ہے رمضان کو، 11 دن ہے رمضان کو، 6 دن ہے رمضان کو، 5 دن ہے رمضان کو۔ ارے کہہ کے بعد سے بابا نہیں مولانا، ہم اپنے لوگوں کو کھانے کے طرف راغب کرنے کے لیے کریں، کتنا کھلاتے میاں، کھلانے کے بجائے ان کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ ہمارا نوجوان آج بہت بھٹک گیا ہے، گمراہی کے حوالے ہو گیا ہے، اس کو دنیا کی نعمتیں تو دکھ رہی، چیزیں تو دکھ رہی، مگر حشر میں آنے والے وہ سوال جواب بھول گیا جس میں اللہ کے سامنے آپ کو اور مجھے کھڑے ہونا ہے۔ وہاں 3 رجسٹر آپ کو دیے جائیں گے، ایک رجسٹر کے گناہ رہیں گے لکھے اور بندہ بھی کیا چالو رہے گا، معلوم شاللہ کے نہیں چھوڑیں گا، بڑے بڑے گناہ جا کے ہلو کاغذہ پلٹ دیں گا، چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھ کے سنا دیں گا، بڑے گناہ چھپا دیں گا۔ اللہ میاں بھی کیا کرے گا؟ اس نے چھپایا وہ بھی چھپا دے گا۔ ارے میاں وہ تو تم کا رحم کر رہا ہے، تمہارا بخشش کرنے کے لیے جنت کس وجہ سے بنی؟ جب صاحب بولے میرے باپ کا گھر ہے جنت، میرا باپ کے گھر میں بھی باوا وراثت دینا پڑتا تو تمہارے کو جنت ملتی۔ باپ کا گھر ضرور ہے لیکن باپ کے گھر میں جانے کے بعد سے بھی باپ کی اطاعت ضروری ہے۔ اللہ کی اطاعت کرو، جنت آپ کی ہے۔ اور کس کے لیے بنایا اللہ نے؟ مگر جنت میں جانے تو جنتی عمل کر لو، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو، اپنے روزوں کا خیال رکھو۔ روزے غیبت سے خراب ہوتے ہیں، روزے برائی سے خراب ہوتے ہیں، غلط چیزیں دیکھنے سے روزے خراب ہوتے ہیں، غلط چیزیں سننے سے روزے خراب ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنے روزوں کی حفاظت کرو۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ قرآن پاک کی جتنے ہو سکتے ہیں تلاوت کرو۔ اور ہمارے محترم نے جیسے آپ کے سامنے 2 علماء کرام نے خطاب کیا ہے، ان کے خطابات کو سن کر عمل کرو، انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت اللہ عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ میرے عزیزان محترم، یہاں کے سامعین کرام کے ساتھ ساتھ ذمہ داروں نے آج جو مجھے بلایا، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ اسٹیج پہ ہمارے یہاں کے مجلس کے ذمہ دار، مسجد کے ذمہ دار بھی تشریف فرما ہے، ماشاءاللہ ان سے بھی میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان کو دراز عمر کی دعا بھی دیتا ہوں اور